ما بعد فعن أبي مطر رضي الله عنه أن عليا كرم الله تعالى وجهه اشترى ثوبا ب3 دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس أواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو مطر تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 درہم میں ایک کپڑا خریدا اور جب اسے پہنا تو کہا الحمد للہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس اواری به عورتی، کہ حمد و شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس زینت عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں آرائش حاصل کرتا ہوں اور اپنی ستر پوشی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہن کر اسی طرح انہی الفاظ میں اللہ کی حمد و شکر کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھانے اور پینے میں اور دیگر معاملات میں امت کو رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ مناسب ہے اور یہ نامناسب چاہیے، اسی طرح آپ نے لباس کی بھی تعلیمات امت کو دی ہیں کہ کس قسم کا لباس پہننا چاہیے اور کس قسم کا لباس نہ پہننا چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات قرآن کریم کی ایک آیت کی اساس اور بنیاد پر ہے، اور وہ آیت سورہ اعراف کی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اے بنی آدم، تحقیق ہم نے تم پر اتارا، قد انزلنا علیکم لباسا، ایک لباس، یواری سوآتکم، جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، وریشہ، اور باعث زینت ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ تقوی کا لباس یہ بہت بہتر ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے اور خوف کی بنیاد پر جو لباس ہو اور جو معاملات ہوں وہ سب سے بہتر ہے، ذالک خیر۔ اور پھر فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی آیات میں سے، علامات میں سے ہے، تاکہ انسان اللہ کی ان احکامات سے، ان آیات سے نصیحت حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں لباس کی 2 صفتیں، یا یوں کہیے کہ اس کی 2 بنیادیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یواری سوآتکم، لباس ایسا ہو جو انسان کے ستر کو چھپائے۔ انسان کے جسم میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ ان کا ظاہر کرنا دیگر لوگوں کے سامنے ناجائز ہے اور آداب انسانیت کے خلاف ہے، ان کو کہا جاتا ہے ستر، اور ان کو چھپانا یہ ہے پوشی۔ تو ستر پوشی یہ انسان کی ایک انسانیت کی بھی ذمہ داری ہے اور شرعی حکم بھی ہے۔ تو لباس نمبر 1 ایسا ہو کہ جس سے انسان کا ستر چھپ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنا باریک بھی نہ ہو کہ ستر ظاہر ہوتا ہو، اتنا چست بھی نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو، ورنہ وہ تو ستر پوشی کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری بنیاد یہ ذکر کی کہ وریشہ، وہ زینت کا بھی باعث ہو، بے ڈھنگا نہ ہو، مہذب لباس ہو اور ڈھنگ کا لباس ہو۔ اللہ نے ابن آدم کو بڑا ایک شرف بخشا ہے، ساری مخلوق کا اس کو سردار بنایا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ نے اس کو لباس میں بھی حکم دیا کہ لباس اس کا ایسا ہو کہ جو زینت کا بھی باعث ہو، اس میں انسان خوبصورت معلوم ہو۔ تیسری بنیاد ایک قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے نبی آپ پیروی کیجئے، یا اے مخاطب آپ پیروی کیجئے ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں جو رجوع اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے مخلص باوفا بندے ہیں، ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم بھی قرآن کریم ہم کو دے رہا ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وقت کے صلحاء اور اولیاء کے لباس کے مطابق ہو۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی لباس میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 وہ ستر پوشی کرنے والا ہو، نمبر 2 وہ زینت کا باعث ہو، اور نمبر 3 وہ وقت کے صلحاء اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے طریقے کے مطابق ہو۔ جس لباس میں یہ 3 باتیں جمع ہوں گی وہ اسلامی شرعی لباس ہے، جس میں یہ کمی ہو تو وہ غیر شرعی لباس ہے۔
پھر ابھی جو ہم نے حدیث شریف پڑھی، اس حدیث میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے لباس پہننے کے بعد ایک دعا پڑھی ہے۔ لباس خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے حصول پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لباس پہنتے ہیں اور اس کی دعا نہیں پڑھتے، حالانکہ لباس پہننے والے پر اس لباس کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو دعا یہ سکھائی کہ الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس عطا فرمایا۔ اتجمل بہ فی حیاتی، اتجمل بہ فی الناس، کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں میں جمال حاصل کرتا ہوں، خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ اگر انسان ننگے بدن باہر نکل آئے، برہنہ ہو کر نکل آئے، تو وہ عجیب بے ڈھنگا سا معلوم ہوتا ہے، تہذیب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ عقل سلیم اور قلب سلیم ایسے منظر کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں ایسا اللہ نے مجھے لباس دیا کہ میں اس سے لوگوں کے سامنے زینت اختیار کرتا ہوں، جمال حاصل کرتا ہوں۔ دوسری بات اواری بھی عورتی، اپنے سطر کو اس کے ذریعے سے چھپاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کلمات خود آپ علیہ السلام بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں سے منع فرمایا، ان میں ایک بات یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانے سے منع فرمایا۔ دوسری بات اس حدیث میں فرمائی کہ ایک چپل پہن کر نہ چلا جائے، پیر میں ایک چپل ہو اور ایک پیر میں چپل نہ ہو تو آپ نے منع فرمایا، دونوں چپل پہنو یا دونوں اتار دو، پورے چپل پہن کر چلو یا پورے ننگے پاؤں چلو اگر ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک پیر میں چپل ہو دوسرے میں نہ ہو تو انسان کی حیت عجیب معلوم ہوتی ہے، چلنے میں اوپر نیچے ہوتا ہے، توازن خراب ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ منع فرما دیا کہ ایک پیر میں چپل لے کر نہ چلا جائے، دونوں پیروں میں اس کو پہن لیا جائے۔ اور ایک تیسری چیز جو لباس سے متعلق فرمائی کہ اشتمال سما سے بچے۔ عربوں کے ہاں لباس پہننے کا ایک خاص ڈھنگ تھا، اور وہ ڈھنگ یہ تھا کہ وہ ایک چادر پورے جسم پر لپیٹتے تھے، اور اس طریقے سے لپیٹتے تھے کہ پورے ہاتھ اور جسم اس چادر کے اندر لپٹ جاتے تھے، ہاتھ بھی اندر اور پورا جسم بھی اندر۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اشتمال السما، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیز ضرر رساں اس کی طرف بڑھ رہی ہو تو ہاتھ تو چادر کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اپنا بچاؤ اور دفاع کرنا مشکل ہے۔ اگر خدا نخواستہ پیر لڑکھڑائے، سہارے کی ضرورت ہے، تو ہاتھ اس کے بند ہیں چادر کے اندر، تو وہ سہارا نہیں پکڑ سکے گا، نقصان کا اندیشہ ہے، منع فرما دیا۔ اور انسان ویسے ہی اس میں برا لگتا ہے، دونوں ہاتھ اس کے لباس کے اندر ہوں اور وہ پورا لپٹا ہوا ہو تو یہ دیکھنے میں بھی بدحیت معلوم ہوتا ہے، تو اس سے منع فرمایا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ احتبا، یہ بھی عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ زمین پر بیٹھتے تھے، دونوں پیروں کو کھڑا کر لیا کرتے تھے، گھٹنے کھڑے کر لیے اور اپنی کمر اور پنڈلیوں کے ارد گرد چادر لپیٹ لیا کرتے تھے، اور کوئی لباس نہیں پہنا ہوتا تھا۔ تو اس طریقے کی حیت میں سطر کے کھلنے کا اندیشہ تھا، اندر کوئی لباس نہیں، اور ایسے بیٹھ کر جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں پیر کھڑا کر کے، بعض لوگ ہاتھوں سے بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن عرب لوگ چادر سے اپنا آپ کو یوں لپیٹتے تھے، کمر اور پنڈلیوں کو لپیٹ لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بیٹھنے کی صورت میں سطر کے کھلنے کا اندیشہ تھا، آپ نے صحیح منع فرما دیا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ لباس کے آداب میں ایک بات تو یہ کہ جب لباس پہنے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر دعا یاد نہ ہو تو اردو میں یوں کہہ لیں، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے لباس عطا فرمایا کہ جس سے میں زینت حاصل کرتا ہوں اور میں پردہ پوشی کرتا ہوں، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اردو میں پڑھ لیں۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو احادیث میں دعائیں وارد ہوئی ہیں، اللہ نے ان الفاظ میں عجیب تاثیر رکھی، برکات رکھی، ان کو یاد کرنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ نئے کپڑا پہننے کی الگ دعا ہے، اور عام استعمال شدہ جو لباس ہے ان کو پہننے کی الگ دعائیں، دونوں دعائیں احادیث میں مروی ہیں، ان کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ لباس ساتر ہو، اس سے سطر نہ کھلے۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ باعث زینت ہو۔ چوتھا ادب یہ معلوم ہوا کہ اس لباس سے سطر نہ کھلتا ہو اور انسان کی حیت بدنما معلوم نہ ہوتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آداب پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔